حضرت ابو بکر جن کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، وہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہو پکار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یہ دعا کرنے کے بعد کہ کاش میرے ساتھ میرا یار ہوتا، میری کو دلداری کرنے والا ہوتا، کہ میں یہ جس حال سے گزر رہا ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کو اور اس دعا کو اور دکھ کو اور آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ نے کہا میرا محبوب تیری دلداری اور تیرا یار میں ہوں، تیری اس دلداری کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ کبھی کبھار انسان جب تک زندہ ہے پریشانیاں مشکلات اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو گھر والوں کو چاہیے یا اس کے دوست احباب کو چاہیے اس کی اس جگہ کو تبدیل کرا دو، اس کو کہیں باہر کے سفر پہ لے جاؤ۔ باہر نہیں جا سکتے، کوئی ایسی فضا کی طرف لے جاؤ جہاں سمندر ہے، جہاں کوئی انسان کا دل خوش ہو، جہاں اس کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ یہ سنت نبوی سے ملتا ہے۔ اور ایسے بندے کو سامنے لایا جائے کہ جو اس کا محبوب ہو، جس کی آواز کو سن کر اس کے دل کے اندر کچھ ٹھنڈک پیدا ہو۔ میں اس کی طرف بھی بعد میں آؤں گا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آہو پکار کو اور فریاد کو اللہ نے پورا کیا۔ اسی وقت پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، آج بھی یہ بڑا سبز و شاداب اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے طائف، جہاں پر آپ کو ہر طرف ہریالی اور گرینری نظر آئے گی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گرتا ہے، وہ جگہ بھی آج موجود ہے۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب میں اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس پوری قوم کو ان دو پہاڑوں کے اندر نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی قوما فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو معاف کر دے چونکہ یہ جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مقام نبوت اور مرتبہ نبوت کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھے تو اللہ ان کی اولادوں میں سے شاید کوئی آ جائے تو وہ اس دعوت کو شاید سمجھ لے۔ تو یہ طائف کا سفر، ایک حضرت خدیجہ کی وفات، دوسرا جناب ابو طالب کی وفات، اور تیسرا یہ طائف کا سفر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہ در پہ جو مشکلات آئی، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں جو اللہ دیتے ہیں وہ انبیاء پر تکلیفیں آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، باقی میری اور آپ کی تکلیفیں تو یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ پہ در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں جو آئیں تو اللہ نے ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر ہوتا ہے۔ اب اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، وہاں پر کیا کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ مبارک دیا جاتا ہے، اس میں سے مجھے اور آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے اپنا کتنا حصہ نکال سکتے ہیں۔ جو حکمت کی باتیں اور جو موتی نکال کے علماء نے اس کے اندر سے، جیسے میں نے کہا آپ لوگوں نے کئی علماء کے معراج اور اسراء کے بیان سنے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہمارے لیے دلائل کیا نکلتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اسی موضوع کو آپ حضرات کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔